بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 8 وہ جس کا نام ہے وومنس رول ان دا پاکستان موومنٹ، اس کی ٹرانسلیشن اور کویشچن آنسر ہو گئے تھے، باقی جو اس کی رہتی ہے آج اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چوز دا کریکٹ آپشن، اس سے پہلا کیا ہے؟ موسٹ آف دا مسلم وومن لیڈ، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر مسلمان عورتیں لیڈ کی سیکنڈ فارم لیڈ گزارتے تھے، سیکریڈ لائیوز یعنی سیکریڈ کہتے ہیں تنہائی یعنی اکیلے، یعنی کہ تنہائی میں یعنی کہ یا گھروں میں لائیوز رہتے تھے، گزارتے تھے زندگیاں ود ان دیئر ہومز، اپنے گھر، بائی یوزنگ کنٹیکسچوئل کلاز، یوزنگ کنٹیکسچوئل جہاں پر آ جائے وہ کنٹیکسٹ، جہاں پر بھی لفظ ہے وہ بک، اب اس کا معنی لینا ہے بک، ٹھیک ہے نا۔ دا ورڈ کلوزسٹ ان میننگ دا سیکولر، یہ کہتے ہیں کہ کتاب کے لحاظ سے سیکولر کا معنی 4 آپشن میں سے کون سا نزدیک ترین ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا ہے انوالو لٹل ان آؤٹ سائڈ سوشل ایکٹیویٹیز، مطلب کہ لٹل کہتے ہیں کم کو، انوالو شامل ہونا، آؤٹ سائڈ باہر کے سوشل ایکٹیویٹیز، معاشی سرگرمیوں، معاشی سرگرمیوں میں ان کا کردار بہت اہم ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، شروع میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر فرسٹ والا ہے۔ سیکنڈ پہ ہے بائی دا مڈ، یعنی کہ 40s یعنی 1940 کی دہائی کے درمیان میں گلیکسی آف وومن، عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہیڈ مرد ظاہر ہوئی ان دا لیڈرشپ رولز آف مسلم لیگ کی قیادت میں۔ ان دس سینٹینس دا ورڈ گلیکسی مینس، گلیکسی کا کیا مطلب ہے؟ گروپ آف امپریسو پرسن، ٹھیک، امپریسو پرسن متحرک، مطلب لوگوں کا ایک گروپ کر دیں گے یا بہت زیادہ لوگوں کا ایک گروپ، ٹھیک ہے نا، ویسے گلیکسی زیادہ کے لیے استعمال۔ اس پہ ہے آگے ہے اٹ واز قائد اعظم براٹ، ایک قائد اعظم تھے جو براٹ لائے تھے سوشل ریولوشن ان دا ایمانسپیشن اینڈ امپاورنگ وومنس، عورتوں کی آزادی اور اختیار کے لیے ایک معاشی انقلاب لائے تھے۔ ان دس سماجی اس جملے میں دا ورڈ سوشل ریولوشن، سوشل سماجی انقلاب کا کیا مطلب ہے اس جملے میں؟ تو اس کا یہ آنسر بن جائے گا سوشل چینج، ٹھیک ہے نا، ویسے ادھر بھی سوشل آگے یہ تو چینج، ٹھیک ہے نا، سوشل انقلاب میں سے کچھ چیز تبدیل ہوتی ہے نا، کچھ بڑا کام ہوتا ہے، پہلے سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو چینج ہوتا ہے، پی ایف نے اس کو چینج کو یاد رکھنا ہے، سوشل چینج یعنی سماجی انقلاب، سماجی تبدیل، سماج میں تبدیل۔ آگے 4 ہے آفٹر ریڈنگ دا لیسن وومنز رول ان دا پاکستان، آفٹر ریڈنگ دا لیسن، سبق پڑھنے کے بعد، سبق یہ والا سبق، اٹ از انفرڈ دیٹ دا رول آف وومن بیکاز آف، مطلب اس کا یہ بن جائے گا کہ یہ فرڈ دیٹ دا رول آف وومنس ایکسپینڈیڈ، عورتوں کا جو کردار مطلب بڑھ گیا تھا، بیکاز کیونکہ قائد اعظم اعظم نے زور دیا تھا امپورٹنس آف وومنس، اور کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ مردوں کے ایکول ہونے چاہیے، باقی سارا آپ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، آگے چلتے ہیں۔ آفٹر ریڈنگ دا لیسن، سبق پڑھنے کے بعد، وومنز رول ان دا پاکستان، تاریخ پاکستان میں عورتوں کا کردار کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد اٹ کین بی کنکلوڈ، ان کو کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے، خلاصہ نکالا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے دیٹ دا پیراگراف آر ارینجڈ ان chronological آرڈر، اس طریقے آرڈر کا chronological آرڈر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں مطلب کہ ارینجنگ یا اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف ٹائم، مطلب کہ وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ 1940 پھر 41 42 ایک ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کرونالوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے؟ ترتیب کے ساتھ، مطلب ایک کے بعد ایک کے بعد، مطلب یہ ایک واقعہ ہوا پھر اس کے بعد اگلا واقعہ، ایک ترتیب کے ساتھ، ٹھیک۔ تو سبق اس کا جو مطلب لکھا گیا وہ ایک ترتیب ہے، اس میں کرونالوجیکل آرڈر، صحیح ہے۔ آرڈر میں سے آپ کو پتہ ہے ترتیب کو کہتے ہیں۔ ووکیبلری میں چلتے ہیں، تو ووکیبلری میں ذخیرہ الفاظ میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ یہ کام کی چیز ہے، اس میں کچھ مطلب کہ طلباء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا مجھے مطلب کہ یہ ووکیبلری الفاظ میں یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ روٹ ورڈ یاد کریں، کہ مطلب روٹ، آپ جانتے ہیں روٹ کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں۔ اس مطلب یہ لفظ شروع سے مطلب اس کا لفظ، یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، اس کی بنیاد کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر سفکس اور پریفکس اور سفکس لگتے ہیں، وہ پھر اس کا معنی تب چینج کر دیتے ہیں، لیکن یہ اکثر یہ لفظوں کے ساتھ آپ نے ان کو لگا ہوا دیکھا ہوگا ان کو، ٹھیک ہے، اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، پھر انہی سے لفظ بنتے ہیں، لیکن آپ کو اگر اس لفظ کا مطلب اینٹی ہے نا ایک، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا الٹ ہوتا ہے اگینسٹ، جیسے کہ اینٹی بایوٹک، اینٹی ڈاٹ، ٹھیک ہے،
تو یہ مطلب کہ کسی یعنی بایوٹیک ہے نا، بایوٹیک ان کا الٹ ہوگا، صحیح ہے نا، بایوٹیک بایو میں سے آپ کو پتہ ہے لائف کو کہتے ہیں، یہ اس کا الٹ ہو جائے گا، ڈاٹ ڈاٹ کا پھر یہ الٹ ہو جائے گا، یہ مخالف ہو جائے گا۔ اچھا ایسٹ، ایسٹ کہتے ہیں سٹار کو، ستاروں کو، فلکیات کو کہتے ہیں ایسٹرائڈ، ٹھیک ہے، ایسٹرونومی یعنی کہ یہ کوئی ایسا ہوگا، یہ ایسا لفظ ہے جس میں آپ کو سمجھ نہیں اتنا آپ نے سمجھ لینا ہے، یہ ہے سارے ستاروں سے متعلق، فلکیات سے متعلق۔ ایکواٹک، ایکواٹک آپ نے پڑھا ہوگا، ایکوا کہتے ہیں واٹر کو، اب ایکویریم، ایکواٹک یہ آپ نے مطلب کہ سائنس میں دیکھا ہوگا، تو یہ چلو اگر آپ کو لفظی معنی نہیں آتا اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ واٹر کے متعلق ہے، روٹ ورڈ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا روٹ ورڈ سمجھ آ گئے ہو کہ کسے کہتے ہیں روٹ ورڈ؟ ایسا لفظ مطلب کہ وہ لفظ شروع کہاں سے ہو، یعنی مطلب کس اس کا جو بنیاد ہے، وہ بنیاد اس لفظ کی کہاں مطلب کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، آٹومیٹک، آٹو کہتے ہیں سیلف کو، ادھر دیکھا ہو آپ نے، لکھا ہوگا دیکھیں، آٹو کہتے ہیں سیلف کو۔ اچھا میٹک، میٹک مانی کام کرنا، ورک کرنا، ٹھیک ہے، خود کام کرنا، آٹومیٹک، صحیح ہے، یہ لفظ اس طریقے سے دو لفظوں کا ایک مطلب ہیں، دو لفظ۔ اچھا اینٹی وار، وار میں سے جنگ کو کہتے ہیں، اینٹی الٹ کو کہتے ہیں، جنگ کا الٹ، ٹھیک ہے، جنگ کے خلاف، جنگ کے مخالف، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہے ڈسپیل، ڈس جو کسی لفظ کے اس میں لگ جائے وہ الٹ بن جاتا ہے، جیسے آنیسٹ، ڈس آنیسٹ لفظ کا الٹ ہو جاتا ہے، مطلب کہ ڈسپیل یعنی کہ دور کرنا، باہر نکال دینا۔ ایکو، ایکو ایسے آپ پڑھ چکے ہیں، واٹر کو کہتے ہیں۔ اچھا جہاں او یو ایس لگ جائے نا تو صحیح ہے، اچھا او یو ایس جس لفظ کے آخر میں لگ جائے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ایڈجیکٹیو بن جاتے ہیں، اس میں صفت بن جاتے ہیں، مطلب ایکویٹک واٹر ہوتا ہے نا، اس سے ایکویس بن گیا ہے، جیسے کہ آپ ایک لفظ تھا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، کریج ایک لفظ تھا، کریج ہمت نون ہوتا ہے، اس کو کریج نون سے اگر ہم ایڈجیکٹیو بنائیں تو کریج سے کریجیس بن جاتا ہے، اسی لفظ کے آخر میں او یو ایس آپ دیکھ لیں وہ لفظ ایڈجیکٹیو ہو جائے گا، صحیح ہے۔ یہ پانی کے متعلق ریلیٹڈ ٹو واٹر، یہ پانی کے متعلق۔ اسٹرولوجی، اسٹرولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف اسٹار، ایل ایل او جی وائی کسی لفظ کے آخر میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی، جیسے کہ آپ نے سوشیولوجی، بایولوجی، اسٹرالوجی، مطلب کہ اور کئی سے آپ نے دیکھے ہوگے، مطلب کہ ایسٹرو کہتے ہیں فلکیات، ستاروں کو کہتے ہیں، ایلوجی مطالعہ کہتے ہیں، ایل او جی اسٹڈی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنسی تو ستاروں کا علم یا علم فلکیات۔ نیکسٹ پہ چلیں تو اچھا نیکسٹ پہ کیا ہے، گرامر، گرامر میں کیا ہے، ایڈوربس اینڈ ایڈوربیلس، ٹھیک ہے، ایڈورب اور ایڈوربیل دونوں ایک ہی چیز ہے، آپ اس میں وہ کنفیوز نہیں ہو جانا۔ ایڈورب کہتے ہیں اس میں یعنی کہ ورب کے متعلق، جو ورب کے متعلق مزید بتاتا ہے، متعلق کے فعل جسے کہتے ہیں اردو میں، جو ورب کے متعلق بتاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف ورب کے متعلق بتائے، یہ ایڈجیکٹیو کے متعلق بتائے، کبھی کبھار خود کے متعلق بھی بتاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس میں ایکسرسائز میں کیا ہے، رائٹ دا کمپلیٹ سینٹینس یوزنگ دا ایڈورب ان بریکٹ یوزول پوزیشن، مطلب کہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آخر میں الفاظ لکھے گئے ہیں کچھ، یہ کیا ہے، ایڈورب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو جملے میں فٹ کرنا ہے، یعنی کہ مخصوص جگہ پر ان کو لکھ، تو جیسے ادھر ہے آئی مسٹ سی اے ڈینٹسٹ میں، اس میں سی سے پہلے اور مسٹ کے بعد میں یہاں پر لکھ دیں گے آئی مسٹ آلسو سی اے ڈینٹسٹ، پھر ادھر ہے آئی واز جوکنگ، اس میں لکھیں دیں گے اونلی کو واز کے بعد لکھا دیں گے، ٹھیک ہے، آئی واز اونلی جوکنگ، صحیح ہے۔ تو یہ ہمیشہ مطلب کہ ضرور نہیں ہے کہ ورب سے پہلے، اس کے ایسا نہیں کہہ سکتے یہ دوسرے لفظ کے بعد آتا ہے، اس میں یہ دیکھ لینا کبھی زیادہ، لیکن زیادہ تر جو ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں، ایڈورب ہوتے ہیں نا، وہ ایل وائی سے شروع ہوتے ہیں، یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جو ایل وائی تقریباً ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر ایل وائی والے آخر میں ہی لکھے جاتے ہیں، زیادہ تر، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب آخر میں لکھے ہوں، لیکن زیادہ تر تقریباً، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں 60 سے 70% اس طرح۔ ڈیڈ یو انجوائے دا فلم، اچھا انجوائے سے پہلے ادھر بہت لگا دیں گے، پھر جویریا واچ ٹی وی ادھر لگا دیں گے، جویری ادھر ہر لگا دیں گے، پھر شی ڈرائیوز ہر کار کیئرفلی، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ایکسرسائز اس طریقے سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، آگے ہے فارم ایڈوربس فرام دیز ایڈجیکٹیوز، مطلب ایڈجیکٹیو سے ایڈورب بنا، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیو سے کیا بنانے ہیں، ایڈورب بنانے ہیں، تو بہت سا آسان سا طریقہ ہے اس میں، سوری آپ کو پکچر تھوڑی سی عجیب قسم کی لگ رہی ہوگی، پر آپ ایڈجسٹ کر لینا، بس پہلے اس طرح کا ہے۔ اچھا ایڈوربس فرام دیز ایڈجیکٹیو، تو یہ سارے کیا لکھے ہوئے ہیں، ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیو لکھے گئے، اس سے کیا بنانے، ایڈورب بنانے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورب تقریباً 80% آخر میں ایل وائی لگا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ایل وائی لگا ہو آپ سمجھ لیں کہ ایڈورب ہے، لیکن امکان زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ پرفیکٹ کے ایل وائی لگا دیں گے، پرفیکٹ ایڈجیکٹیو ہے، اس کا ایل وائی لگا دیں گے، پرفیکٹلی بن جائے گا، لیٹلی بن جائے گا، کوئکلی بن جائے گا، ریگولرلی بن جائے گا، نائسلی بن جائے گا، لیکن ٹیریبل کا خیال رکھنا ہے، TERRIB ایل وائی لگ جائے گا، اس میں ایل پہلے سے موجود ہے، صرف ای کو وائی بنا دینا ہے، باقی ایل وائی آخر میں دوسرے ٹیریبل نہیں لگا دینا، خیال رکھنا. اچھا ادھر ہیویلی، لیکن اس میں وی آئی کو آئی بنا دینا ہے، ہیویلی پن وائی کو آئی بنا دینا، باقی آل وائی لگا دینا. گڈ کا کیا بن جائے گا؟ گڈلی نہیں بن جائے گا، اس کا گڈ کا ویل بنتا ہے. اچھا ہارڈلی کا بن جائے گا، فینٹسٹکلی بن جائے گا، کوائٹلی بن جائے گا، اینڈ ریسنٹلی. آگے ہے کمپلیٹ دا سینٹینس یوزنگ این ایڈجیکٹیو ایز اور ایڈورب، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جملے کو مکمل کرنا ہے اور ایڈجیکٹیو لگتا ہے، ایڈجیکٹیو لگائیں، جہاں پر ایڈورب لگتا ہے ایڈورب لگائیں. تو مطلب الفاظ کو فکرے کو مکمل کریں، خل جگہ پر کریں. ہی از آلویز ان اے رش، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ہی واکس سو ہریڈلی، ٹھیک ہے نا، ہریڈلی ادھر آ جائے گا، ہریڈلی. زیادہ تر ایڈجیکٹیو ایل وائی والے آ جائیں گے، لیکن ایک دو ایکسیپشن وہاں. اچھا آئی پریفر اسٹڈنگ ان دا لائبریری، اٹس آلویز کیا آ جائے گا؟ کوائٹلی، ٹھیک ہے. اچھا مسعود کیا ہے؟ مسعود ہیپلی، ادھر ہیپلی آ جائے گا. ٹوک ادھر سوری کوائٹلی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹوک دا اسسٹنٹس جاب، ہی ہیڈ. اچھا بہرحال ادھر ہیپلی آتا ہے. ادھر آتا ہے دے اسپیک پشتو ویری ویل، ٹھیک ہے، ویری گڈ نہیں ہوتا، ویری ویل، ٹھیک. آگے دے لیو پڑھ لینا. پلیز بی کیئرفل، ادھر آپ نے دیکھو گا کیئرفل، پلیز بی کیئرفل، ٹھیک ہے، کیئرفل ادھر نہیں آپ پڑھ لو سے. نیکسٹ پہ ڈی پہ ہے فل ان دا بلینکس ود دا کریکٹ کمپیریٹیو سپرلیٹو فارم آف ایڈورب. اچھا جیسے کہ ہم نے پڑھتے تھے نا ایڈجیکٹیو کی ڈگری پڑھی تھی ہم نے، یہ تقریباً بہت میں نے یہ چیز آپ کو سمجھائی ہے کہ مطلب کہ 3 ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک کو تو کہتے ہیں پازیٹیو، دوسرے کو کمپیریٹیو، تیسرے کو سپرلیٹیو. پہلے میں کیا ہوتا ہے؟ مثبت ہوتا ہے، اس میں کسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جاتا، وہ سمپل لفظ کو ویسے لکھ دیتے، ٹھیک ہے. مطلب وہ اچھا ہے، بس وہ اس سے اچھا ہے یا سب سے اچھا ہے، وہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. کمپیریٹیو سیکنڈ پہ آ جائیں تو کمپیریٹیو میں لفظ کے آخر میں ای آر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ای آر سے لفظ نہ بنتا ہو تو اس سے پہلے مور لگا دیتے ہیں، لفظ کو ویسے کا ویسا چھوڑتے اس سے پہلے مور لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا 2 چیزوں سے موازنہ ہوتا ہے، مطلب اس سے بڑا ہے، اس سے چھوٹا ہے، اس سے اچھا ہے، اس سے گندا ہے، اس سے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اچھا تیسرے پہ آ جاتا ہے سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپرلیٹیو ڈگری سمجھیں یا سپرلیٹیو فارم سمجھیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ ساری چیزوں سے موازنہ ہوتا ہے. لفظ کے آخر میں ای ایس ٹی لگا دیتے ہیں، اگر ای ایس ٹی نہ لگے لفظ کے آخر میں تو اس سے پہلے موسٹ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن گڈ، بیٹر، ویل، صحیح ہے نا، یہ چیز یاد رکھنا، ہر چیز کے آخر میں مور، اس چیز کو اپنے سمجھ نہیں یاد رکھنا. باقی بہرحال طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کیا چیز ہوتی ہے. میرے خیال میں ادھر پازیٹیو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن سپرلیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو دی گئے ہیں. تو یہ کہتا کیا ہے کہ آپ نے موازنہ والی اور جو مطلب سب سے موازنہ ہوتا ہے وہ والا جو ہے نا، مطلب کہ ایڈورب لگا کر جملے کو مکمل کرنا. ہی وقت دین جہاں پر بھی آ جائے وہ 2 چیزوں کے درمیان کمپیریٹیو ڈگری ہوگی، ٹھیک ہے. تو ادھر ہے مور سلولی، ٹھیک ہے، مور سلولی آ جائے گا، صحیح ہے نا. تو ایسے سلولیئر تو نہیں بن سکتا، مور سلولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا پھر دین پھر ادھر ای آر والا آپشن آ جائے گا، 2 چیزوں کے موازنہ. دین جہاں پر آ جائے 2 چیزوں کے درمیان موازنہ ہے، فار ادھر آ جائے گا، کیا، ٹھیک ہے، فاردر بن جائے گا، ٹھیک ہے. ادھر ٹی ایچ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے. اچھا پھر ادھر ہے ان دا آفٹر نون. اچھا یہ کہتا ہے کہ دے کالڈ اس لیٹر ان دا آفٹر نون، ٹھیک ہے. ویسے دے کالڈ اس، انہوں نے ہمیں بلایا لیٹر ان دا آفٹر نون. بہرحال دین تو نہیں لگا ہوا، لیکن انہوں نے یار بنا دیا، چلو. اچھا فورتھ پہ ہے دا ورک وینٹ ویل، ٹھیک ہے. بیکاز بہرحال ادھر ویل آتا ہے، گڈ کی سیکنڈ ویل. اچھا آگے چلتے ہیں، تو ادھر دین آ گیا تو ادھر مور آ جائے گا، ٹھیک ہے، مور لاؤڈلی، صحیح ہے. آگے کیا چیز ہے؟ اچھا آگے ہے انڈر لائن دا ایڈورب فریز ان دا فالوئنگ. ان جملوں میں انڈر لائن جو ایڈورب فریز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا. ایڈورب فریز جس میں ایڈورب پڑھو، مین لفظ ایڈورب ہو، پھر آگے 1-2 لفظ فریز، مطلب 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا کیا ہوتا ہے؟ مجموع، ورب ہوتی، سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اچھا دیکھتے ہیں اس میں سے ٹو کیچ، بہرحال میں تفصیل سے نہیں جاتا، ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا، ویڈیو بہت زیادہ لگ. ٹو کیچ دا بس، پھر ہے آن دا ویری سیم ڈے، اس میں ہے آل سلیپ، ہولڈنگ ہز بک، ادھر ہے ہولڈنگ ہز بک،
ٹھیک ہے نا. ادھر لگا نہیں آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہولڈنگ از بک. پھر ادھر ہے ایوری نو اینڈ دین. پھر ادھر ہے فار نو. یہ ایڈوربل فریز. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. تو نیکسٹ پہ کیا ہے؟ اچھا آگے ہے انڈر لائن دا ایڈورب کلاس ان دا فالوئنگ سینٹینس. ان میں ایڈورب کلاس اور فریز میں آپ کو ہونا چاہیے کہ فریز میں مطلب کہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، ادھورے لفظ ہوتے ہیں، کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ورب ہوتی ہے نہ ہی یہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں باقاعدہ ورب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں مین لفظ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایڈجیکٹیو کلاس ہونا چاہیے تو کلاس ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو مین لفظ اصل لفظ ہونا چاہیے وہ ایڈجیکٹیو. اگر ناؤن کلاس ایڈورب کلاس یا ایڈجیکٹیو کلاس ہوتا ہے، کلاس ناؤن کلاس بھی ہے، کلاس بھی ہوتا ہے، تو اس میں جو مین لفظ ناؤن ہونا چاہیے. تو کلاس آپ نے دیکھنا ہے اس میں ورب بھی ہونی چاہیے اور سبجیکٹ بھی ہونی، اور لیکن مین ورب اس کا آپ نے دیکھنا. تو وہ کہتا ہے کہ ایڈورب کلاس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. ادھر ہے ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، یہ والا. ادھر ہے انلیس یو رن فاسٹ. پھر اس میں ونس دے سا دا کار کمنگ. ادھر بھی ہے الدو شی ہیز بزنس ڈگری. پھر ادھر ہے انٹل یو گیٹ اٹ رائٹ. پھر ہے وین یو گیٹ بیک فرام یور ٹرپ. پھر اس میں ہے سنس وی ول بی ورکنگ لیٹ، یہ والا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہے آفٹر دا سن گوز ڈاؤن. پھر اس میں آخر میں وین ایور یو پرومس ڈو سم تھنگ. تو ویڈیو ہماری یہاں تک مطلب کہ ختم ہو جاتی ہے. ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں ویڈیو میں. شکریہ.